بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور خوشی کا دن ہے جو رمضان کے روزوں، نمازوں، دعاؤں اور صبر کے صلے میں عطا کیا گیا ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کرتے وقت۔ صحیح بخاری مسلم۔ عید الفطر ان خوشیوں میں سے ایک ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد بندے کو دنیا میں نصیب ہوتی ہیں۔ دوستوں، جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے جاتے ہیں تو مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید کا دن نہ آئے۔ پیارے دوستوں، عید کا دن خوشی اور خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا نہیں۔ اگر کوئی اس دن قبر کی زیارت نہ کرے تو اس کو طعنے دینا، اس کو حقیر سمجھنا اور اسے برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی خوشحالی کا دن ہوتا ہے جو سال میں ہمیں دو بار نصیب ہوتا ہے۔ پہلی خوشی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کی بارش ہوئی۔ آپ نے جی لگا کر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزارا۔ اس لیے رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی سوال کا پہلا دن آپ کے لیے عید کی خوشی اور انعام کا دن وقف کر دیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کے کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے راستے کی توفیق دیتا ہے، تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور تم نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو کھانے پینے اور ہر برائی سے دور رکھا، تو نے اپنے ہر برائی سے روکے رکھا اور اپنے رب کا حکم کو پورا کیا۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ، تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت کر دی اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو اور اس رات کو انعام کے دن کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک اور عید کا دن ہمارے لیے بہت ہی خاص ہوتا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے جسے عید کی نماز کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جو شرط جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی بھی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں بلکہ سورج نکلنے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب اکٹھے ہو جائیں تو سب عید کی نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ عید کا تہوار خوشحالی کا تہوار ہوتا ہے۔ عید ہمارے لیے بہت ہی پیاری اور خوشحالی کا دن بنایا گیا ہے۔ سب مسلمان عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے یہ خوشی کا دن تو ہے ہی، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش عید کا دن نہ آئے؟ ناظرین، کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، اس لیے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال جواب بھی نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت
اس سے یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس کے اوپر نہ تو عذاب نازل کیے جاتے ہیں، نہ ہی اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ گنہگار انسان کی قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ جہنم کی تپش کو جھیلتا ہے۔ جو مردے گنہگار ہوتے ہیں وہ اس گرمی کو اور جہنم کی تپش کو محسوس کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیے گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے گئے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان سے عذاب اٹھا لیا تو عید کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب دوبارہ نازل نہیں ہوتا، کچھ مردے ایسے ہیں جن کے اوپر رمضان کے گزرنے کے بعد عید کے دن ہی ان کے اوپر عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ قبر میں اپنا عذاب اور سزا بھگت رہے ہوتے ہیں وہ پھر اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماؤں کا کہنا ہے جب کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو قبر میں اس سے سوال جواب نہیں کیا جاتا، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو دوبارہ اس کو عذاب نہیں دیتا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی ارسال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کی اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے، اگر چاہے تو ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رمضان کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب حاوی کر دیتا ہے اور وہ پھر پورا سال ہی عذاب میں گھرے رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بنتے وہ رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے، اور ان سب باتوں کا مردوں کو معلوم ہوتا ہے۔ رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے، جیسے ہی عید آئے گی اس کے بعد ہم پر پھر سے عذاب کو حاوی کر دیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے وہ بہت غمگین ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ارسال ثواب کرنا چاہیے، صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مسلمان عید الفطر مناتے کیوں ہیں، عید کا اہتمام کیا ہے اور عید کا کیا پیغام دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عید کیوں منائی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ پورا دن بھوک پیاس رہ کر پورا دن عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے جانے کے بعد اگلے مہینے میں یعنی 10ویں مہینے میں پہلی چاند رات بھی عید کی رات ہوتی ہے۔ دوستوں، عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی
طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ مسلمان عید کے دن اس بات کی بھی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی جشن ہے۔ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور انعام دیتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عیدی کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی عید اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 74 عیسوی میں جنگ بدر کی جیت کے بعد منائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست کر کے اس خوشی میں عید منائی تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے ملو، ویسے ہی تم لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ عید کے دن غریبوں کی مدد بھی کرو۔ دوستوں، عید کے دن ایک خاص رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے جسے زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمان اس زکوٰۃ کو ایسے غریبوں اور مزدوروں کو دیتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو عید الفطر کے دن غریبوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی سادگی سے عید منایا کرتے تھے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ایک کونے میں اداس بیٹھا ہے، جبکہ باقی بچے کھیل رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بچے کے قریب گیا اور اس بچے سے پوچھا، بیٹے تم کیوں اداس ہو؟ بچے نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، نہ عید کی خوشیاں منانے کے لیے کچھ ہے، اس لیے میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئے، اسے نہلایا اور صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور کھانے کو دیا اور فرمایا، آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ گئے، اور جب دوسرے بچوں نے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی سے آتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور وہ بچہ سب سے زیادہ خوش نظر آنے لگا۔ تو ناظرین، اور انسان دنیاوی لالچ سے دور ہو کر سیدھے اور صحیح راستے پر چل پڑے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ارسال ثواب کرنا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا کرنی ہے۔ اللہ